بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی ایک دفعہ شکار کے لیے ایک جنگل میں گئے۔ سلطان کی عادت تھی کہ وہ شکار کرتے کرتے باقی قافلے سے آگے نکل جاتے اور باقیوں کو اجازت نہ تھی کہ کوئی ان کے پیچھے جائے۔ شکار کرتے کرتے سلطان کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو کہ ایک ریچھ سے لڑ رہی تھی۔ سلطان محمود غزنوی اس لڑکی کی جان بچانے کے لیے آگے بڑھا۔ سلطان نے بڑی بہادری اور دلیری کے ساتھ ریچھ کا مقابلہ کر کے اس لڑکی کی جان بچائی۔ سلطان نے لڑکی سے دریافت کیا، تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ تم جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ لڑکی نے سلطان محمود غزنوی کو بتایا، میرا نام سمرتی ہے، میں جے پور ریاست کے راجا کی بیٹی ہوں۔ میرا قافلہ یہاں سے گزر رہا تھا کہ ہم پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ میں بڑی مشکل سے جان بچا کر جنگل کی طرف بھاگی تو مجھے یہاں ریچھ مل گیا۔ پھر شہزادی سمرتی نے سلطان محمود سے کہا، تم ہماری فوج کے سپاہی نہیں لگتے، تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے میری جان بچا کر مجھ پر احسان کیا۔ میں اس کے بدلے میں اپنے باپ سے کہہ کر آپ کو فوج میں ایک بڑے عہدے پر فائز کرواؤں گی۔ ہندو دھرم کی شہزادی سلطان کو نہیں جانتی تھی۔ اس نے سلطان سے دریافت کیا، تم کون ہو، تمہارا مذہب کیا ہے؟ وہ اس بات سے ناواقف تھی کہ میں جس آدمی کے سامنے کھڑی ہوں اس کا نام سلطان محمود غزنوی ہے، جس کا نام سنتے ہی ہندوؤں کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سلطان نے لڑکی سے کہا، اے لڑکی، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں محفوظ جگہ پر لے جاتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی آگے آگے چل رہے تھے اور شہزادی ان کی پیروی کرتے ہوئے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ سمرتی کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ یہ بندہ نڈر اور بہادر ہے، اس کے ساتھ چلتے ہوئے میری عزت محفوظ رہے گی۔ ان دونوں کا گزر جنگل کی خاردار جھاڑیوں سے ہوا۔ اس سے گزرتے ہوئے شہزادی کے پاؤں میں کافی زخم ہو چکے تھے۔ ان کو ایک سخت اور بڑا سا پتھر اور درخت نظر آیا۔ سلطان محمود غزنوی نے شہزادی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے لڑکی، تم اس درخت کے نیچے آرام کر لو۔ رات کی تاریکی کافی چھا چکی ہے، موسم بھی کافی خراب ہے، صبح ہوتے ہی میں آپ کو آپ کے محل میں پہنچا دوں گا۔ اس موقع پر شہزادی کے پاس سلطان پر اعتبار کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ موسم اتنا ٹھنڈا تھا کہ شہزادی کو ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنی گرم چادر اس شہزادی کو دی اور کہا، اے لڑکی، اس چادر کو اوڑھ لو، ایسا نہ ہو کہ تم سردی کی وجہ سے بیمار پڑ جاؤ۔ اس لڑکی نے سلطان محمود غزنوی کی گرم چادر کو اوڑھ لیا اور درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ سلطان پہاڑ کے پاس لکڑی کو اکٹھا کر کے آگ جلانے کی کوشش کرنے لگا۔ شہزادی کی نظریں سلطان محمود غزنوی پر جمی ہوئی تھیں۔ مسلسل کوشش کرنے کے بعد آگ جل گئی۔ اس کی روشنی سلطان محمود غزنوی کے چہرے پر پڑی تو سلطان کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے تیمم کیا اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ شہزادی کو یہاں ایک بہت بڑا جھٹکا لگا اور سوچنے لگی کہ یہ بندہ تو مسلمان ہے۔ یہ دیکھ کر شہزادی کانپنے لگی۔ شہزادی سوچنے لگی، یہ بندہ سلطان محمود غزنوی کے لشکر کا بندہ لگتا ہے اور یہ لشکر تو ڈاکوؤں کا ہے۔ یہ تو گائے، بھینس، بکریوں کا گوشت کھا جاتے ہیں۔ اس کے بعد لڑکی کو گزرا ہوا وقت یاد آیا کہ اگر یہ لڑکا اتنا ہی ظالم ہوتا تو مجھے اتنے بڑے خطرے سے نہ بچاتا۔ سلطان محمود غزنوی نے نماز مکمل کی اور دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور رو رو کر دعا مانگنا شروع کر دی۔ سلطان محمود غزنوی کے پاؤں کے پاس اس کا خنجر پڑا ہوا تھا۔ سلطان نے اس خنجر کی نوک اپنے ہاتھ پر رکھ کر دبا دیا۔ شہزادی اس نوجوان کی طرف دیکھتی رہی اور سوچ رہی تھی کہ یہ نوجوان میری باتوں میں آنا نہیں چاہتا۔ صبح ہوتے ہی لڑکی نے سلطان محمود غزنوی سے کہا، اب صبح ہو گئی ہے، ہم کو یہاں سے نکلنا چاہیے۔ وہ دونوں یہاں سے چل پڑے۔ تھوڑی ہی دور جا کر سلطان محمود غزنوی کی نظر ایک پتھر پر پڑی جو اس کے لشکر والے اپنی نشانی چھوڑ گئے تھے۔ یہ درست راستے کی نشانی تھی۔ اس دور میں یہ رواج تھا کہ آگے جانے والے لشکر جنگل میں اپنی نشانی چھوڑ جاتے تھے کہ اسی راستے سے گزرے ہیں۔ بالآخر سلطان اور وہ لڑکی اس راستے کی پیروی کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ کچھ دور جا کر ان کو ایک گاؤں نظر آیا۔ سلطان نے کہا، مجھے یہ گاؤں تمہارا لگتا ہے؟ شہزادی کہنے لگی، ہاں، دیکھتے ہیں۔ شہزادی نے گاؤں کے مکھیا کو بلاوا بھیجا۔ شہزادی کے بلاوے پر مکھیا اپنے چند دوستوں کے ساتھ حاضر ہوا۔ شہزادی نے حکم دیا کہ ہم کو 2 تیز رفتار گھوڑے دیے جائیں اور کچھ کھانے پینے کے لیے خشک اناج اس سپاہی کو دیا جائے۔ شہزادی نے سلطان محمود غزنوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بندے، تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو؟ ساری رات تم اپنے جسم پر خنجر سے زخم کرتے رہے ہو اور میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اگر تمہاری مرضی ہو تو ہم آپ کو اپنے ساتھ محل میں لے جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کو
انعام و اکرام عطا کریں گے، کیونکہ آپ نے اپنی جان پر کھیل کر ہماری جان بچائی ہے۔ سلطان نے شہزادی کو جواب دیتے ہوئے کہا، اے لڑکی، میں اپنے جسم کو زخم دیتا رہا اور اس وجہ سے دیتا تھا کہ کہیں تیرا حسن و جمال میرے ایمان کو ضائع نہ کر دے۔ میں اس لیے زخم کرتا رہا تاکہ میری توجہ میرے زخم پر ہی رہے اور میں آپ کی طرف مائل نہ ہو جاؤں۔ شہزادی نے سلطان محمود غزنوی کو کہا کہ جو موقع آپ کو ملا ہے، ایسے موقعوں پر تو بڑے بڑے بادشاہ اپنے ایمان کو لٹا دیتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا، اے شہزادی، میں مسلمان ہوں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ میری نظر تیرے حسن و جمال پر نہیں تھی، بلکہ میری نظر اپنے روح پر تھی۔ اگر اس موقع پر میرے سے کوئی گناہ ہو جاتا تو میں کس طرح اپنے رب اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتا؟ میں ایک سچا مسلمان ہوں، مجھے یہ گوارا نہ تھا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی۔ شہزادی محمود غزنوی کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر مذہب اسلام اور محمود غزنوی کے کردار کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ شہزادی کے دل میں مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ محبت پیدا ہو گئی تھی۔ شہزادی محمود غزنوی کی زندگی میں شامل ہونے کو بے قرار ہو گئی۔ جب سلطان محمود غزنوی نے وہاں سے جانے کے لیے اجازت چاہی تو اس شہزادی نے کہا، اپنی فوج کا نام تو بتاتے جاؤ، ہم ان کو یاد رکھیں گے۔ سلطان نے اپنی چادر سے اپنے چہرے پر نقاب کیا، تیر ترکش کندھے پر ڈالے، تلوار اپنے میان میں ڈالی، اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے بولے، شہزادی، میرا نام سلطان محمود غزنوی ہے، میں ہی اپنی فوج کا سب سے عظیم سپہ سالار بادشاہ اور سلطان ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان نے گھوڑے کو جانے کے لیے ایل ماری اور دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی وفا کرنے والے انسان ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہی تھے ہمارے آباء و اجداد، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج ہم ایسے بہادر سپاہیوں کی وجہ سے اپنے ایمان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔